اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جو بظاہر جمہوری طرز طریقہ سے برسر اقتدار آئے، اندرونی حالات جو بھی ہوں ان پہ میرا تبصرہ نہیں، جمہوریت کے نام پہ ہے، اور عمران خان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی کہلواتے ہیں، لیکن ان کے خیالات کسی اور جمہوریت کے دائی ہیں۔ کبھی تو وہ کہتے ہیں 5,000 لوگوں کو اگر لٹکا دیا جائے تو ملک ترقی کرے گا، کبھی فرماتے ہیں کہ یہ 5 سال کے بعد جو الیکشن کروانا ہے یہ بھی کرپشن کو فروغ دینے پہ ہے، کبھی فرماتے ہیں کہ چائنا کا نظام بہتر ہے جہاں پہ بغیر کسی کو پوچھے، بغیر کسی کو جواب دیے، بغیر گولی سے اڑا دیا جاتا ہے، اور کبھی فرماتے ہیں کہ سعودی عرب کا نظام بڑا اچھا ہے کہ جہاں پہ فرد واحد اپنے سارے احکامات کی بجا آوری لاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایران کا نظام بہت اچھا ہے، اور اب انہوں نے ایک اور بات فرمائی، کہتے ہیں کہ جو ان کو ویسے تو باتیں کرنے کی بہت عادت ہے، لیکن آج جو انہوں نے ایک نئی بات جو فرما رہے ہیں آج کل وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر مجھے کام کرنا نہیں دیا جاتا اور یہ جمہوریت نہیں ہے، حالانکہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ کیا۔ خیر آپ چلیں گے شوکت صاحب کے پاس، آج ان سے اس بات پہ آج ہماری زبردست بات ہوگی، لیکن 2-3 باتیں ایسی ہیں کہ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد پیش ہو گئی ہے، اور الیکشن کمیشنر فواد چودھری اور اعظم سواتی کو نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں، اور وزیر اعظم نے ایک اور بڑی بات کہی، کہنے کہ امریکہ نے کبھی بھی حقانی نیٹ ورک کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور طالبان کہتے ہیں ایران نے کبھی 40 سال میں کسی شیعہ کو وزیر ہی نہیں بنایا، اور چین نے $1.5 کروڑ کی امداد کا اعلان کر دیا طالبان کے لیے، اور افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، یہ عمران خان کہتے ہیں۔ لیکن اب جمہوریت کی بات ہوگی شوکت کشمیری صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام سر، آج باتیں تو بہت تھی لیکن آج یوم جمہوری دن ہے، عالمی جمہوریت کا دن ہے، تو ہم نے کہا کہ مملکت خداداد پاکستان، جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، جمہوریت بھی ہے اسلام بھی ہے، تو ہم اس کی بات آج کریں کہ جمہوریت کتنی ہے، کیسی ہے، کیسے نپ تپ رہی ہے۔ بہرحال جناب، میں آج کی دنیا کی جو سب سے بڑی سچائی ہے اور جس کا کوئی متبادل نہیں ہے وہ جمہوری نظام ہی ہے جی، اور اس نظام کو لانے کے لیے اگر آپ یہ دیکھیں تو 17ویں اور 18ویں صدی سے لے کے 19ویں صدی تک جو لوگوں کی حکمرانی پہ یقین رکھتے تھے انہوں نے بے شمار قربانیاں دی، تب جا کے بعض خطوں کے اندر اور بالخصوص جو یورپ تھا اس کے بعض حصوں کے اندر یا بعض ممالک کے اندر جمہوریت جو ہے وہ آئی، اور جمہوریت نے یہ سفر جو ہے وہ بتدریج طے کیا ہے، اور آئے دن اس کے اندر ریفارمز ہوتی رہی ہے۔ جمہوریت کے ساتھ ہے دراصل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان معاشروں میں جہاں ایڈوانس کیپٹلزم تھا یا انڈسٹریلائزیشنز تھی وہاں جمہوریت آئی اور جمہوریت کو استحکام بھی ملا، لیکن یہ آدرش ایسی ہے کہ جو کسی ایک ملک کے ساتھ، کسی ایک کانٹیننٹ کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر خطے کے اندر جمہوری خواہشیں رکھنے والے لوگ اور جمہور کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پاکستان بھی ان خطوں میں سے ہے جہاں لوگوں نے بہت قربانیاں دی جمہوریت کو لانے کے لیے، اور یہ رسم پاکستان میں 1970 میں پڑی جب لوگوں کو ووٹ کی بنیاد پہ اپنے حکمران منتخب کرنے کا حق دیا گیا۔ پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مذاق ہی ہوتے رہے، کبھی بنیادی جمہوریوں کے نام سے، کبھی شورا کے نام سے، کبھی ریفرنڈم کے نام سے، لیکن بہرحال 1970 میں اور اس کے نتیجے میں کچھ پارٹیاں جو ہے انہوں نے اپنے
علاقوں کے اندر لوگوں سے مینڈیٹ لیا، ایسے ہی جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کو صوبہ پنجاب اور سندھ میں اکثریت ملی، خیبر پختونخوا کے اندر عوامی نیشنل پارٹی کو، اور جمعیت العلماء اسلام کو، اور اسی کے بعد صوبہ بلوچستان کے اندر بھی جمعیت العلماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی کو، اور ان دونوں پارٹیوں نے مل کے ان دونوں صوبوں کے اندر حکومتیں قائم کی۔ مشرقی پاکستان میں آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ 99% لوگوں نے اپنا جمہوری حق کا جو استعمال ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کے عوامی لیگ کے حق میں کیا، جس کی قیادت اس وقت شیخ الرحمان کر رہے تھے۔ اچھا، جو عوامی لیگ کا مینیفیسٹو تھا اس میں بھی ترقی کا راستے کا انتخاب جو ہے وہ بذریعہ سوشلزم، اور پاکستان میں پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، ان پارٹیوں کی بھی جو معیشت یا پروگرام جو ہے وہ سوشلسٹ بنیادوں پہ تھا۔ اب یہ ہے کہ چونکہ ہم ظاہر ہے کہ کوئی لمبی چوڑی تاریخ تو یہاں بیان کرنے نہیں بیٹھے ہیں، لیکن بہرحال پاکستان کے اور یعنی اس وقت کے جتنے بھی تبصرہ نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ان کا متفقہ علیہ یہ فیصلہ ہے کہ وہ 1970 کے الیکشن مکمل طور پہ جمہوری تھے، حالانکہ اس وقت بھی یحییٰ خان نے ایک لیگل فریم ورک کے نام سے جو ہے وہ ایک عبوری الیکشن کچھ رولز اور قوانین بنائے تھے۔ بہرحال اس جمہوریت تو کے ذریعے لوگوں کو اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کرنے کی اجازت تو ملی، لیکن جمہور کے فیصلے کو قبول نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان 2 الگ ہو گیا۔ جسے مشرقی پاکستان کہتے تھے، اور جو مغربی جو پاکستان کا ایک صوبہ ہی تھا، اور نیومیریکلی مشرقی پاکستان کی جو آبادی تھی وہ اس وقت پورے مغربی پاکستان سے زیادہ تھی، اور لیکن ان کی نہ عددی اکثریت کو نہ جمہوری اکثریت کو مانا گیا، اور وہ فیصلہ یعنی جمہور کے اس فیصلے کو نہ ماننے کے نتیجے میں ایک وہاں زبردست ایجیٹیشن ہوا، اور الٹیمیٹلی اس فوجی آپریشن کے خلاف جو بغاوت ہوئی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں آزاد اور خود مختار بنگلہ دیش مرز وجود میں آیا۔ یہاں جو میں نے آپ کو تمہیداً کہا کہ جو ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز تھی، جیسے عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت العلماء اسلام، اس وقت مولانا فضل الرحمان کے والد گرامی مفتی محمود تھے، وہ وزیر اعلیٰ بنے خیبر پختونخوا کے، اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بنے ابھی مرحوم جو کچھ ہی دن ہوئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، سردار عطا اللہ مینگل۔ لیکن وہ جمہوریت یعنی جمہوری اصولوں پہ پھر بھی پاکستان کو نہیں چلایا گیا، باوجود اس کے کہ جمہور نے اپنا ایک فیصلہ دے دیا تھا، اور الٹیمیٹلی مختلف ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں جو بلوچستان کی حکومت تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے احتجاج میں اور ان کے حق میں جو مفتی محمود صاحب تھے جو وزیر اعلیٰ، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا، اور بالآخر نیشنل عوامی پارٹی کو کہنے کو تو وہ جمہوری حکومت ہی تھی، ذوالفقار علی بھٹو نے عوامی نیشنل پارٹی کو، یعنی ایک ایسا شخص ہے جس کو جمہور نے ووٹ دیا تھا، ان کو یہ اکثریت دی کہ وہ باقی ماندہ پاکستان پہ حکومت کریں، لیکن وہ بھی اپنے مخالفین کو برداشت نہ کر سکے، اور بعد میں تو خیر انہوں نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں، لیکن
بہرحال وہ جمہوری دو صوبوں کی حکومتیں جو ہے وہ ختم کر دی گئی، اور نیشنل عوامی پارٹی جو اس وقت ہے مغربی پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری سیکولر نیشنلسٹ پارٹی تھی، اس کو بینڈ لگا، اس پر پابندی لگا دی گئی، اور پھر ایک حیدرآباد ٹرمینل بنا۔ الٹیمیٹلی پھر پاکستان میں جو الیکشن ہوئے 1977 کے، تو الیکشنز میں رنگنگ کا بہانہ بنا کے ایک بہت بڑی تحریک چلی، اور اس تحریک کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو اقتدار سے محروم ہو گئے، اور نہ صرف اقتدار سے محروم ہو گئے بلکہ ایک ایسا کیس جس میں وہ براہ راست نامزد بھی نہیں تھے، ان کو اس قتل کے مقدمے میں نواب محمد احمد خان مشاورت 109 پہ، اور 109 جو ہے، ہاں 109 کی منشا یہ ہوتی کہ کامن انٹینشنز، اور انسانی تاریخ کے اندر کبھی بھی 109 میں کسی کو انتہائی سزا نہیں دی گئی ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی، اور نہ صرف پھانسی کی سزا دی بلکہ پھانسی لگا بھی دیا گیا، اور پھر ایک لمبا عرصہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 11 سال پاکستان میں ایک جمہوری عمل کا تعطر رہا، اور پاکستان پر مارشل لا، ضیاء الحق کا مارشل لا مسلط رہا۔ بہرحال پاکستان کی جو جمہوریت کی آدرشیں رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے کوڑے کھائے، قید و بند کی صورتیں برداشت کی، اور الٹیمیٹلی پاکستان کے آمروں کو مجبور کر دیا کہ وہ پھر جمہوری عمل کو بحال کریں، اور غالباً 1988 کے اندر، پہلے تو 1985 میں غیر جماعتی الیکشن کروائی گئی، ایک پارلیمنٹ آئی، اس میں بھی جو ہے وہ ضیاء الحق نے اپنی پسند سے ایک حکومت بنائی، اس کے وزیر اعظم جو ہے وہ محمد خان جنوجو مقرر ہوئی، سلیکٹ کیے گئے، لیکن محمد خان جنیجو نے، یا محمد خان جنیجو کو یہ الزام ہو گیا کہ میں ایک منتخب وزیر اعظم ہوں، اور میں یہاں جمہوری عمل کی مکمل بحالی کے لیے اقدامات کر سکتا ہوں، اور ان کی انہی کاوشوں کے نتیجے میں ان کو اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو گئی، اور پھر عبوری مدت کے لیے جو ہے وہ ایک وہ کسی دورے پہ گئے ہوئے تھے، جب واپس تشریف لائے تو ایئرپورٹ پہ ان کو جہاں جہاں، لیکن ظاہر ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو پسند بھی خود کیا گیا، اور پھر ناپسندگی بھی، لیکن چونکہ ان کی جو انہوں نے یعنی جو اقدامات کرنا شروع کر دیے، مثلا انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ جب پاکستان آئی تو انہوں نے ان کو آنے دیا، اور ان پر ہر طرح کی، یعنی ان کی سیاسی سرگرمیوں پہ ہر طرح کی پابندیوں کو ختم کر دیا۔ جی جی، تو یہ ایک طرح کی سیاسی پارٹیوں کی ایک ریوائول بھی تھی، اور ان کو سیاسی کام کاج کرنے کی بھی اجازت دی گئی۔ جو ضیاء الحق بالکل ہی نہیں چاہتے تھے، وہ تو جمہوریت کے نام پہ لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا چاہتے تھے، وہ اپنی آمریت کو برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جو بدترین آمریتوں کے دور میں بھی جمہوریت کی خواہش کو دبا نہیں سکے، اور الٹیمیٹلی جمہوری حکومتیں قائم ہوئی، اگرچہ وہ بہت ہی کمزور نئی حکومتیں تھیں، اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی کمزوریاں بھی تھی، اور اس کے نتیجے میں جمہوریت کا یہ تسلسل برقرار تو نہیں رہا۔ البتہ جو پھر مشرف کی آمریت ہے، تو 2008 کو، یعنی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اساسینیشن کے بعد جو پاکستان میں جو الیکشنز ہوئے، تو اس کے تسلسل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2013 میں دوسرے الیکشن ہوئے، پھر 2018 میں ہوئے، تو اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ووٹ کا تو تسلسل پاکستان میں جاری ہے، اور کئی لوگ اس کو خوشائن سمجھتے ہیں کہ چلو کم از کم کچھ جی جناب، تو جمہوریت کے نام پہ جاری ہیں۔ طرز حکمرانی تو جیسی بھی رہی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، لوگ نہ
نہ 2008 والے الیکشن کے نتیجے میں بننے والی حکومت میں مطمئن کر سکی، نہ 2013 میں۔ البتہ 2013 والی حکومت کو تھوڑا سا یہ عجز حاصل ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے بڑے بڑے بحران تھے، جیسے بجلی کا بحران ہو گیا، آٹے کا بحران ہو گیا، کچھ بڑے بڑے بحران تھے، ان بحرانوں پہ قابو پا لیا گیا۔ لیکن پھر اس حکومت کو بھی طالع آزماؤں نے ڈیسٹیبلائز کیا، اور الٹیمیٹلی تیسری دفعہ منتخب ہونے والے وزیر اعظم کو بھی اقتدار سے بے دخل کیا گیا، عدالتی کارڈ یوز کر کے۔ اور جن صاحب کو لایا گیا ان کے بارے میں تو آپ تمہید میں ذکر کر ہی چکے ہیں، عمران خان صاحب۔ تو بہرحال معاشرے کا ایک طبقہ، خاص کر کے نوجوان جو ہے، وہ ان سے بڑی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے کہ ایک ایسا شخص ہے جو نوجوانوں کی حاکمیت کی بات کرتا ہے، ٹرانسپیرنسی کی بات کرتا ہے، کرپشن سے پاک معاشرے کی بات کرتا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرے گا۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 سال مکمل ہو چکے ہیں اس حکومت کو، اور چوتھا سال جاری ہے، اور سب سے زیادہ لوگوں کو شکایتیں اس دور سے یہی ہیں کہ یہاں جمہوری قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے، اور جمہور کی خواہشات کا احترام نہیں کیا جا رہا ہے۔ چاہے جائے کہ جمہوریتیں لوگوں کو زیادہ سپیس دیتی ہیں، سول سوسائٹی کو سپیس دیتی ہیں، ان کو حقوق لوٹا کے تو جمہوریت کے پودے کو استحکام بخشتی ہیں، لیکن یہاں میڈیا پہ پابندی، آپ یہ دیکھیں کہ اندر پارلیمنٹ ہاؤس سیشن تھا، پریزیڈنشل خطاب تھا، اور گیلری پہ تالے پڑے ہوئے تھے جس میں صحافی بھی نہیں جا سکتے، اور باہر جو ہے وہ صحافی اپنے حقوق کے لیے اور آزادانہ آراء کے اظہار کے لیے، یعنی فریڈم آف اوپینین کے لیے جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے تھے کہ ہمیں یہ حق دیا جائے۔ اور وہ کالے قوانین ہیں جو یہ موجودہ حکومت صحافت پہ پابندیاں لگانے کی طرف ایک مسودہ تیار کر کے تو اسمبلی کے فلور پہ اس پہ ایک ٹھپا لگوانا چاہتی ہے، اس پہ پاکستان کی سول سوسائٹی، انسانی حقوق کی تنظیمیں، پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن، اور پھر تمام ہی اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کے رہنما اس پروٹیسٹ میں شامل تھے، اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ایسے تمام قوانین کو ہم اسمبلی کے فلور پہ منظور نہیں ہونے دیں گے جو لوگوں کی سوچوں پہ قدغن پابندیاں لگاتی ہوں، لوگوں کو بے روزگار کرتی ہوں، اور جو جمہور کی یا جمہوریت کی جو آدرشیں ہیں، جو جمہوریت کا سٹینڈرڈ ہے، اس سٹینڈرڈ سے بلو جو ہے کوئی بھی ایسا قدم کیا گیا، کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی تبدیلی لائی گئی جو انسانی حقوق کے خلاف، تو اس پہ ہم نہیں چپ بیٹھیں گے، بلکہ ہمارا احتجاج جاری ہوگا، اور ہم سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے ان حقوق کے لیے لڑائی لڑیں گے۔ دنیا کے اور بھی بہت سارے خطے ہیں جہاں جمہوریتیں نہیں ہیں، اور کئی ایک ایسے ممالک میں جہاں جمہوریتیں تو برسا برسے ہیں، لیکن وہ جمہوریتیں بھی اپنے عوام کے سارے سیکشنز کو وہ حق نہیں دے سکے یا دلا سکے جو دراصل جمہوریت کا تقاضا ہوتا ہے۔ جمہوریت بنیادی طور پر مکالمے کا نام ہے، سوچ و فکر کی آزادی کا نام ہے، ایک دوسرے کے احترام کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے، اور اس طرح کے نظریات رکھنے والوں کو کی مکمل آزادی کو گارنٹی کرنے کا نام جمہوریت ہے۔ جمہوریت یہ نہیں ہے کہ چند ایک پولیٹیکل پارٹیاں ان کو اجازت ہو الیکشن لڑنے کی، لیکن نتائج جو ہے وہ طالع آزما اور اسٹیبلشمنٹیں اپنے ضرورت کے مطابق نکالیں، بلکہ نتائج کا انحصار اس بات پہ ہے، اور جمہوریت تقاضا یہ کرتی ہے کہ جمہور جو فیصلہ دے، اور جمہور جو فیصلہ دے دے، جس پارٹی کو مینڈیٹ دے دے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس پارٹی کو یہ مینڈیٹ دے رہے ہیں کہ جب تم اقتدار میں آ جاؤ تو تم اپنی پارٹی کی آمریت مسلط کر دو۔ عمران خان صاحب کا آپ نے ذکر کیا، میں تو یہ کہوں گا آپ سے معافی چاہتے ہوئے کہ یہ ایک فستاحی ذہنیت کا
ایک فاشسٹ ذہنیت کا اظہار کر رہے ہیں، چونکہ ان کا جمہوریت پہ کوئی یقین نہیں ہے، وہ پاور کے لسٹ میں مبتلا ہے. وہ تو جب اور کپتان تھے تب بھی یہی کچھ کرتے تھے نا. اور اسی لیے کبھی وہ سعودی عربیہ کا نظام، یعنی سعودی عربیہ کا نظام کیا ہے، وہاں بادشاہ ہے اور بادشاہ کے فرمان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، جو کرے گا he will be beheaded. اور اسی طریقے سے جب چائنا کے نظام کو، تو چائنا کا نظام ہے، چائنا کی کمیونسٹ پارٹی وہاں برسر اقتدار ہے، اور وہاں دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو کام کرنے کا یا ان کو کوئی کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کا اختیار نہیں ہے. عمران خان صاحب کے لیے یہ پہلو بڑا اٹریکٹیو ہے، لیکن ملغوبہ وہ یہ ہیں کہ دوسری طرف وہ اسلام کا چورن بھی بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ریاست مدینہ کی بھی بات کر رہے ہیں. اب کہاں چائنا کا نظام، کہاں جو ہے وہ اسلام کا چورن، کہاں ریاست مدینہ، یہ چیزیں یعنی کسی ایک بات سے بھی مطابقت نہیں رکھتی. بادشاہتوں کا دور، کئی ایک خطوں کے اندر بادشاہتیں قائم تھی، جمہور نے ان بادشاہتوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا، اور آج کوئی شخص بھی بادشاہوں کی تعریف نہیں کرتا اور نہ بادشاہوں کے نظام کو پسند کرتا ہے. ہاں البتہ کچھ جمہوریتوں نے اپنے بادشاہوں کی ان خدمات کے صلے میں ان کو سمبولیکلی تو برقرار رکھا ہوا ہے، لیکن ان کی کوئی کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ رائٹس نہیں ہے، نہ ہی کوئی بجٹ بنانے پہ ان کا کوئی اختیار ہے. جیسے برطانیہ ہے تو برطانیہ کی بادشاہت ایک سمبولک بادشاہت ہے، جیسے بیلجیم ہے، بہت سارے جو ترقی یافتہ ملک ہیں اور وہ مکمل طور پر جمہوری ملک ہیں، لیکن سمبولیکلی وہاں بادشاہتیں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ان کا یعنی ڈے ٹو ڈے ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو کوئی ملکوں کے حوالے سے انہوں نے یعنی خاص کر کے جنگی عہدوں میں یا ملک کی سرحدوں کی توسیع میں کوئی کام کیا ہے تو اس کا ریوارڈ ان کو وہ دے رہے ہیں ایک 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 بجٹ کی شکل میں. اس لیے یہ ہے کہ آج دنیا تو اور خاص کر کے یونائٹڈ نیشنز بھی یوم جمہوریہ بنا رہا ہے، اور جمہوریت کے ساتھ اپنے کمٹمنٹ کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ افسوسناک پہلو ہے کہ آج بھی دنیا کے بیشتر حصوں کے اندر جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آمریتیں یا تو آمریتیں ہیں، یا وہ جمہوریت ہے جس کا ناگ، جس کے کان جو ہے وہ آمروں کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر کان پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں وہ اسی طرح وہ جمہوریت مڑ جاتی ہے. اس میں ابھی اس کے گھٹنوں میں، اس کی ٹانگوں میں وہ طاقت اور وہ سانس ابھی تک نہیں آئی ہے جو کچھ ڈیلیور کر سکے اپنے عوام کے لیے. تو بہرحال لیکن ایک بات عرض کروں آج، جی 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 حکم حکم. جو مدرسہ دیوبند جی ہندوستان میں ہے، ایسے تو وہ سیکولر کے بڑے حمایتی تھے نا، پہلے یہی ہے نا. جی 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 جی. آج انہوں نے فرمایا کہ ہم طالبان کی حمایت کرتے ہیں. طالبان نے دہشت گردی والے نہیں ہیں لوگ، یہ انہوں نے اپنے ملک کو آزاد کروایا، اور آزاد کروانا دہشت گردی ہے تو نہرو اور گاندھی جی بھی دہشت گرد تھے. مفادات. دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا کے لیے کوئی دارالعلوم دیوبند کوئی پیمانہ نہیں ہے. نہیں. ایک ریفرنس کے طور پر ہم ہمیشہ ان کو کوٹ کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے تو جمہوریت چاہتے ہیں، بہت ہی ایسی جمہوریت جو سب کو حق دے. وہاں وہ سیکولرزم بھی چاہتے ہیں، لیکن افغانستان کے اندر وہ ملائیت چاہتے ہیں، ملائیت کوئی طاقت چاہتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ملک آزاد کرایا. تو گاندھی جی نے، نہرو نے، یا اس وقت کے جو جتنے بھی مقتدر لیڈر تھے، مولانا ابوالکلام آزاد، تو انہوں نے تو ملک بنایا تو ساری قوموں اور قومیتوں کو اس آزادی کے اندر شریک کیا، بلا امتیاز مذہب، بلا امتیاز رنگ،
بلا امتیاز نسل، اور پھر ایک کانسٹیٹیوشن بنایا جو کانسٹیٹیوشن سیکولر ہے. اور آج ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہندوستان کی جو بنیاد پرست قوتیں ہیں یا انتہا پسند قوتیں ہیں، ان کی تمام کوششوں کے باوجود بھی وہ کانسٹیٹیوشن کو تبدیل نہیں کر پا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ اسمبلی کے فلور پہ شاید ان کی بہت میجورٹی ہے، یا ان کا بنیاد پرست قوتوں کا اثر سوکھ جو ہے وہ پارلیمنٹ پہ بہت زیادہ ہے. اگر یوں کہیے تو طالبان نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. طالبان نے آتے ہی سب سے پہلا جو حکم جاری کیا وہ خواتین کے لیے